نبی الکریم اہم نظریات اور استنباط مطالعہ قرآن کی آیت کے حوالہ صورت ابراہیم آیت نمبر 34 کی تفسیر اور مفہوم وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یہ جز ہے قرآن کی صورت ابراہیم کی آیت نمبر 34 کی. اس کی تفصیل کے لیے شعور کا ہونا اور غور فکر کا ہونا ضروری ہے. ہماری شعور لاغر ہونے کی وجہ سے تخلیقی فتق کانتا رتقن ففتقناہما اس آیات کا مصداق نہیں ہو سکتا. خدا نے ہر شے میں پوٹینشل رکھ دی جس کی ہمیں ضرورت تھی. 90 سال پہلے اللہ رب العزت نے ہر چیز میں ہر شے میں پوٹینشل رکھ دی. اندازہ کر کے خدا نے بغیر ہمارے کہے سب کچھ اشیاء جن کی ہمیں ضرورت تھی ہماری جانب اور ہماری فطرت کی اللہ کو علم تھا. اربوں سال پہلے تمام کائنات کو وجود بخشا اور ہمارے لیے خاص گلیکسی مبارک گلیکسی الرٹ اور ہماری شمسی نظام کے ہمارا سیارہ زمین کو ایسے برکات سے بھر دیا جہاں انسانی زندگی کے لیے ہر آسائش موجود ہے جن کے استعمال سے جنت اویل یہ حیات بن جاتی ہے. یہ دنیا کی زندگی جنت بن جاتی ہے. سیاسی شعور کا مطلب اپنے وسائل کا علم اور اپنے فرائض کا علم ہو کہ ہمیں یہ عمل کرنا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو دریافت کرنا ہے کیونکہ تذکیر کائنات کو ہم ایکچول بنائیں ایکچول کریں. اس لیے ویسٹ میں اسلام کی بنیادی عنصر تذکیر کائنات پر کام فطری طور پر کیا جا رہا ہے. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کہا میں نے ویسٹ یعنی مغرب میں سیر و تفریح کیا تو اسلام دیکھا مگر مسلمان نہیں دیکھا، اور مشرق میں آیا اور مسلمانوں کو دیکھا یہاں پر اسلام کو نہیں دیکھا. ہماری سیاسی شعور لاغر ہے اس لیے آخرت میں بھی ہم کو اندھے اٹھایا جائے گا. من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر 72 ہے. اس کی مفہوم اور تفصیل یہ ہے کہ ہمارا سیارہ زمین کے بھی 60 ٹکڑوں میں مبارک اور وسائل سے مالا مال ٹکڑا براعظم ایشیا ہے، لیکن ہم اندھے ہیں اور ہم اپنے وسائل کو استعمال کرنے کے لیے کوشاں نہیں ہیں جس میں ہم پیدا ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اس میں خاص مقام کمرشل ایریا میں ہمارا ملک پاکستان ہے. یہ دنیا کی اہم مقام پر ہے. ہمارے گرم سمندری حدود اور پہاڑی سلسلے اور گلیشیئر کے لیے دنیا عاشق ہے اور رشک کر رہی ہے. ہمارے مقام خاص جیوی گلگت بلتستان میں عظیم 3 پہاڑی سلسلے اور ان میں ہزاروں سال پرانی چھپی ہوئی خزانے اور قیمتی پتھر اور جنگلات پر سنجیدگی سے قومی لیول پر کام کیا جائے تو ہم اپنے ملک اور اپنے براعظم جبکہ مزید اور دنیا کو بھی 100 سال تک اخراجات فری دے سکتے ہیں. جو شخص یہاں اس دنیا میں دل کا اندھا بن کر جیا وہ سب سے زیادہ یہاں بھی اور وہاں آخرت میں بھی ٹھکرے کھائے گا، کیونکہ آیات نمبر 72 کا مفہوم یہی ہے سورہ بنی اسرائیل کا. یہاں دل کا اندھا رہا تو ہم اس کو وہاں بھی اندھا اٹھائیں گے. جس شخص کو اللہ کے دیے ہوئے جلوے اور نعمتیں محسوس نہ ہو سکے، جو پردے کے پیچھے اور باہر رکھے ہوئے ہیں اور موجود ہے، انہیں ایکچول یعنی بروکار نہیں لاتا اور صرف حیوانوں کی سی جبلت پر اکتفا کیا اور اس کی فالوور رہا تو اسے قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا اور دنیا میں اس کی روزی اور زندگی تنگ کر دی جائے گی. قرآن کے الفاظ ہے معیشت زن کا اور اذل سبیلا کے الفاظ آتے ہیں. اگر شعور کو بیدار نہ کرے تو ہم راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہوں گے. جزا عمل کی جنس سے پیدا ہوتی ہے. ہم عمل کریں گے تو اس عمل کی جنس سے ہمیں جزا ملے گا، بدل ملے گا. اس لیے آخرت میں اندھے اٹھائے جائیں گے. یہاں ہم اندھے رہے تو
یہی وقت کا خسارہ ہے۔ اللہ کے نشانوں سے فائدہ نہ اٹھانا، اللہ کے نشانیوں اور نعمتوں سے پورا فائدہ اٹھانے والا اصحاب یمین ہے، کیونکہ اللہ اس دنیا میں انسان سے براہ راست ہم کلام نہیں ہوتا۔ نشانیوں اور انعام کے ذریعے ہم کلام ہوتا ہے، بالواسطہ کلام کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل کرنا خدا کی نظر میں اندھا نہیں ہے، ورنہ اس کے علاوہ شخص انداز بھی ہے اور مردہ بھی۔ یہ لوگ لا تسمع الموتى اور اضل السبیلا کے مصداق ہے، اور گمراہ اصحاب شمال یہی لوگ ہیں۔ جبکہ سورہ جاثیہ آیات نمبر 13 میں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ سے يَتَفَكَّرُونَ تک میں قرآن نے پوری دنیا کو لپیٹ کر ہمیں دے دیا ہے اور ہمیں دکھا دیا ہے، اور قرآن اعلیٰ انقلاب ہے، اور دنیا میں انقلاب قرآن ہی کے ذریعے سے ہی آئے گا۔ قرآن جس کے سینے کے باطن میں اتر جاتا ہے اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، لیکن قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو ماننے کے بعد شبہ یعنی ریب شک ہی نہ ہو۔ اس ایمان کے ساتھ قرآن کا مطالعہ ضروری اور اہم ہے، لیکن عمل کی کمزوری ایمان کو کم کر دیتی ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل اصل ہے، ورنہ خوشنما امانی ہے، ایمان نہیں، یعنی پرسحر اور پرکشش آرزوئیں ہیں۔ مال و دولت، دنیا اور رشتہ پیون کی محبت اللہ اور رسول کی محبت پر حاوی ہے تو تباہی ہے۔ انسان کے لیے بار بار نماز اس لیے ہے کیونکہ فارغ ہوتے ہی دنیا انسان کو ٹریک کرتی ہے، دنیا کے اندر یہ کشش ہے کہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ہم خود پرابلم ہے کیونکہ فارغ وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ وقت ختم ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے درمیان ٹائم کا اختلاف تھا، یعنی ڈفرینس تھا۔ عربی سیکھے بغیر اردو سے قرآن کی ترجمہ سمجھ سے باہر ہوگی، غلط ہوگی۔ اردو کے پر لگا کر قرآن پڑھو گے تو نیچے آؤ گے، اگرچہ قرآن اوپر سے آیا ہے، آپ کو اوپر اٹھانے کے لیے، رفعت دینے کے لیے اور اعلون بنانے کے لیے۔ وقت سے پہلے بھی زمانہ تھا اور وقت کے بعد بھی زمانہ ہوگا۔ والعصر نے زوم کر کے پوری کائنات کو قرآنی سسٹم میں کوئی بھی دوسرا سسٹم داخل کریں گے، وہی طاغوت ہے اور شیطان ہے، وہی طاغوت اور شیطان ہے۔ اب سورہ تغابن آیات نمبر 16 میں لفظ انفقو خرچ کرو آیا ہے، یہاں پر مصرف کا ذکر خاص نہیں کیا گیا، اس لیے نہیں کیا گیا کہ خرچہ عام رہے، سخاوت عام رہے۔ بخاری حدیث نمبر 6638 اور مسلم کی حدیث 990 کی روشنی میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے، رب کعبہ کی قسم وہی سب سے زیادہ خسارے میں ہے۔ تو بے چین ہو کر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے والدین، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کون لوگ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم الاکثرون اموالا، یعنی وہ لوگ جو زیادہ مال والے ہیں، مگر سوائے اس کے جو بے درے خرچ کرے، اس طرح۔ سورہ حدید آیات نمبر 22 کی تفصیل میں عامر بن عبداللہ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بخیل وہ ہے جس کو مال روکنے سے لذت ملتی ہے، اور سخی وہ ہے جس کو مال خرچنے سے لذت ملتی ہے، اور بغیر مانگے دے دے، مانگنے پر تو بخیل بھی دیتا ہے۔ اللہ کے علم میں کوئی ماضی، حال اور مستقبل نہیں ہے، زمان مکان کے فاصلے اللہ کے علم پر حاوی نہیں ہے۔ انسان ان قیود اور حدود کے بغیر نہیں دیکھ سکتا، ہم حقیقت متعلقہ کا ادراک ہی نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات ہدایت کاملہ قرآن انسان کی قوت مدرکہ کو چمک دے سکتی ہے، جس وقت ہماری روح حقیقت متعلقہ سے جڑ جائے۔ اللہ کے نقشے میں ہر شے اور واقعے کا ایک مقام جو اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کی کتاب میں ثبت ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، 22/75 اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اس لیے من جانب اللہ سمجھنا اور سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا نام ہے، اور ہدایت یہی ہے کہ حقیقت کا فائدہ یہ ہے کہ ناگواری دیکھے تو حسرتوں میں خود کو فنا نہ کرے، اور فرحت دیکھے تو
پھول نہ جائے، متکبر نہ ہو، جبکہ یہ سمجھے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ تم گمراہ رہے گا۔ یہ بحوالہ تفسیر فی ضلال۔ روح ایک علیحدہ شے ہے، اس کی الگ میموری ہے، اس کے علم کو ہدایت کہتے ہیں، مادی جسم کی میموری کو سائنس کہتے ہیں، لیکن اس کی سپورٹ بھی بغیر روح کے ممکن نہیں ہے۔ مادی علم کا پیغمبر ڈارون ہے، جس نے انسان کو بندر سے ترقی کرنے کا نظریہ دیا اور انسان کو حیوان ڈکلیئر کیا۔ اس کے بعد فرائڈ صاحب آیا، جس نے انسان کو حیوان ناطق سے ترقی کر کے انسان کی جبلتیں میں سے سب سے بڑی خواہش اس کی سیکس ہے کہا۔ اس کے بعد تیسرا پیغمبر مادی علم ایڈلر نے کہا انسان کی سب سے بڑی جبلت یعنی خواہش اہم بننے کی امنگ اور غلبہ حاصل کرنے کی خواہش ہے۔ اس کے بعد چوتھے مارکس آیا۔ مارکس نے کہا اور اس نے کہا انسان کی سب سے بڑی جبلت اور خواہش بھوک کا مسئلہ ہے۔ ان کے نظریات نمبر 1 ڈارون نے کہا انسان حیوان ناطق ہے، اور نمبر 2 ہٹلر نے کہا کہ حیوان جنسی، اور دوسرے نے کہا حیوان تفوق، اور چوتھے نے کہا حیوان بھوک، کارل مارکس نے۔ ان نظریات کی بنیاد پر مختلف فلسفے نکلے۔ ان فلسفوں میں ایک بین الاقوامی خطرناک قانون، سیکس فری ماحول، روشن خیالی، میرا جسم میری مرضی کے نعرے شروع ہو گئے۔ ایڈلر ایڈم سمتھ کے حیوان تفوق کی نظریہ پر سرمایہ دارانہ نظام وجود میں آیا۔ کارل مارکس کی حیوان بھوک کی نظریہ پر دنیا میں اشتراکی نظام کی بنیاد قائم ہوا جو چین اور روس میں رائج ہے، اور ڈارون کی اس نظریہ پر ترقی سائنس کو تو تھوڑا فائدہ ہوا، لیکن اس نے انسان حیوان ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس کے نظریے پر دنیا میں حیوانوں کی جبلت پر مبنی اخلاقیات سے عاری قانون ہم جنس پرستی تک رائج ہوئے، اور کوئی شے فی نفس نہ خیر ہے نہ شر ہے کہ نظریات رائج ہوئے۔ آپ کو فائدہ دے وہ خیر، نقصان دے وہ شر، ایسے قانون رائج ہوئے جس میں اپنی فائدہ کے لیے جھوٹ بولنا جائز قرار دیا، اور انسانی سوچ حیوانوں والا ہو گیا۔ جبکہ علم الانبیاء انسان کی جو روحانی علم ہے اس سے ہمیں دور کر دیا، اللہ جل جلالہ کی رحم سے ہم کو دور کر دیا۔ اللہ نے کہا تھا انسان خلیفہ بناتا ہوں اور اپنی صورت پر بناتا ہوں۔ اپنی صورت سے مراد اللہ کی رحم ہمارے فطرت میں رکھ دی گئی ہے۔ اللہ نے اپنی فطرت رحم کو انسان کی جبلت میں رکھ دی ہے، اور دنیا میں بڑی قوم وہی ہے جو للناس ہو، یعنی یہاں پر لام انتفاع فائدے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جو شخص پوری انسانیت کی نفع اور فائدے کی نہیں سوچتا، صرف اپنی قوم یا ذات کی سوچتا ہے، تو وہ خبیث ہے اور مرتد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں مسلمانوں کی طرف سے لڑتے مرنے والے کو مرتد اس لیے کہا کہ وہ صرف اپنی قوم کی ناموری اور فائدے کی سوچ لے کر لڑتا تھا۔ پوری انسانیت کی فلاح کی رحم اس کی وجود میں نہیں تھا۔ اس رحم کا نام ایمان اور اسلام ہے۔ یہ رحم غیر کی خوف کو ختم کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے ظالم کے سامنے مظلوم کے خاطر کھڑا کر دیتا ہے۔ قرآن کا مقصد ہی انسان کی سیلف اسٹیم کو اوج پر اٹھانا ہے، ورنہ خدا کی معرفت سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اگر تمہاری لو سیلف اسٹیم یعنی غیرت لو یعنی کمزور ہو گیا، تو اپنی غیرت کو تم کمزور پر نکالے گا اور تم ظالم بنے گا، کیونکہ انسان کے اندر لاوا بھرا ہوا ہوتا ہے غیرت کی شکل میں۔ ہائی سیلف اسٹیم والا لاوا سب سے بڑے دشمن کا انتظار کرتا ہے، جس کو قرآن نے حکمت کہا ہے، اور حکمت کہتے ہیں اس کو، یعنی وزڈم، اور رحم ایمپیتھی، غیرت جو ہے سیلف اسٹیم۔ مسلمان دنیا میں قریب 3 ارب ہے، لیکن قوم پرست ہے، خدا پرست نہیں ہے۔ قرآن میں سورۃ آل عمران آیات نمبر 104 میں خلیفۃ الملک اور خلیفۃ القریہ نہیں کہا گیا، جبکہ خلیفۃ الارض کہا گیا۔ اس لیے مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ علامہ نے اس لیے کہا ہے پوری دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ یہ ملک قریہ کے لیے ولا تفرقوا کہا گیا ہے۔ قریہ اور ملک جو ملک بنے ہیں دنیا میں 255، یہ سارا ولا تفرقوا شرک سے بھی بڑا گناہ ہے۔ الگ الگ ملک بنانا مسلمان کے لیے، پوری دنیا مسلمان کی ہے۔
جو ہتھیار جو ہے مومن کی زیور ہے، پہلے ہتھیار پھر قلم، کیونکہ دفاع ہوگی تو کتاب بچے گی اور آپ کی کتاب کو کوئی پڑھے گا۔ اللہ نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو خود ٹھیک کرو، یہ ہمیں اللہ نے عزت دی۔ وَأَعَدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، دلیل نہ ہوگی تو وزن نہ ہوگی تو لابی نہیں بنے گی۔ لابی سے ہی پوری آرمی ڈرتی ہے، لابی کو کوئی نہیں ہرا سکتا، لابی سے امریکہ کی فورس بھی ڈرتی ہے، لابی ہی ہرا سکتی ہے۔ ہماری شناخت اور لابی سیرت النبی کے بغیر نہیں بن سکتی۔ امر تو واشنگٹن میں ہے اس وقت، پاکستان میں نہیں ہے۔ آپ اللہ کی ڈاکومنٹ سامنے کرے، اپنا اتھارٹی نہ دکھائے، ہم مریب ہو رہے ہیں، یعنی شک ڈالنے والے بن رہے ہیں اور ان کو غلط ثابت کرنے میں لگے ہیں۔ 400 سالوں سے ایک دوسرے کے مخالف تفرقے بنا کر کتابیں لکھ رہے ہیں اور قرآن کو پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں۔ قرآن میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے وہ ڈسکشن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ خاص کام کے لیے صحیح چیز کا اختیار، ہم مسلمانوں کو کوالیفائڈ تھے تو اللہ پاک نے خاص چیز کو اختیار کیا، اور ہوا اجتباکم لفظ اللہ رب العزت قرآن میں ہمیں لقب کے طور پر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو کوالیفائڈ تھے، اہلیت تھی، تو اللہ نے پوری دنیا کے تمام آرڈر آف انسانوں کے لیے، ان کے انتفاع کے لیے، ان کے فائدے کے لیے چنا ہے۔ ہوا اجتباکم چننے کو کہتے ہیں، اور دین کے معاملے میں کوئی مشکل اللہ نے نہیں ڈالی۔ اللہ نے ساتھ حوصلہ دے دی، یعنی اپنے محبوب شے کو اللہ کے لیے دے دے۔ تم ابراہیم کے دین پر ہو، ایسا واپس کرے گا جیسے اسماعیل علیہ السلام ذبح سے واپس فوراً کیا گیا، کیونکہ اپنے محبوب سے محبوب چیز لوگ قربانی اللہ پاک مانگتا ہے، لیتا نہیں۔ مشکلات کے سامنے کرنا ہے، جبکہ دعا کا غلط استعمال کر کے محنت چھوڑ بیٹھے ہیں ہم، جبکہ دعا کا غلط استعمال کر کے محنت چھوڑ دینا، قدر کے حوالے کر کے پیچھے ہو جانا سستی کا لاسن ہے۔ سامنے کرنے کی عزم سے پہلے کی دعا یہ ہے اصل۔ موسیٰ علیہ السلام میں رب اشرح لی صدری کا، پھر مطلب فرعون کے مقابلے کے لیے اپنا آپ کو ریڈی کیا اور یہ دعا شروع کی۔ دعا قربانی مانگتا ہے، قربانی کے بعد دعا کر کے تقدیر کے حوالے کر کے بیٹھنا یہ رہبانیت ہے۔ عقل کا دروازہ بند کر کے مان لو تو یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ بہترین کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس لیے عقل اللہ نے پیدا کیا، کیونکہ عقل کو معطل کرنے کے بعد انسان نہیں رہتا۔ عقل والے کی آنکھ اس کے دل میں ہوتی ہے اور دل اس کے آنکھ میں، اور اس کی جذبہ شکر قدرتی رد عمل رکھتا ہے، اور اس کے اندر خدا کی محبت کا دایا ابھرتا ہے، پھر اس کی فطری رد عمل سے دین اسلام کی داغ بیل پڑتی ہے۔